آج ہم اس درد کی بات کریں گے جس نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کی لکیر کھینچ دی۔ کربلا کا میدان، جہاں زمین بھی روئی، آسمان بھی روئے، فرشتے بھی روئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کو پیاسا تنہا یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سن 60 ہجری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو ابھی 50 برس بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا گیا۔ معاویہ کے بعد اس کا بیٹا یزید بن معاویہ تخت پر بیٹھا، ایک شرابی، فاسق، کتے باز، بندر باز، گانے بجانے والا شخص، جس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا، ہر شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ مدینہ میں 4 بڑی ہستیاں ایسی تھیں جو یزید کی بیعت سے انکار کر سکتی تھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ پہلے تینوں نے خوف سے بیعت کر لی، صرف حصے کھڑے رہے اور فرمایا، یزید جیسے فاسق فاجر کی بیعت میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو یزید کے ہاتھ بیچ دوں، ہرگز نہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے 18,000 خط لکھے، مسلم بن عقل کو پہلے بھیجا گیا۔ شروع میں 40,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو خوف سے سب نے منہ پھیر لیا، مسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلم کو شہید کر دیا گیا، ہانی بن ارو کو بھی۔ اب حصے مدینہ سے نکل چکے تھے۔ 4 شعبان 60 ہجری کو مکہ پہنچے، وہاں 8 ذی الحجہ تک قیام کیا۔ جب معلوم ہوا کہ یزید کے لشکر حج کے بہانے مکہ میں داخل ہو کر قتل کرنے والے ہیں، تو آپ نے عمرہ کیا اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکل گئے۔ یہ وہ دن تھا جب سارے حاجی مینا جا رہے تھے اور حصے مدینہ اور کوفہ کی طرف نکلے۔ راستے میں جگہ جگہ لوگ ملے، روکا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں کوفہ والوں کی دعوت پر جا رہا ہوں۔ جب خبر آئی کہ مسلم شہید ہو گئے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، اب واپس چلیں۔ آپ نے فرمایا، اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا، اب تو بس شہادت مقدر ہے۔ 2 محرم 61 ہجری، حصے کا قافلہ کربلا میں اترا۔ حر بن یزید ریاحی نے 1000 سواروں کے ساتھ راستہ روکا۔ حر نے کہا، ہمیں حکم ہے آپ کو کوفہ نہ جانے دیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر یہاں ٹھہرو۔ یہ جگہ او تھی، پھر کربلا کہلائی۔ 4 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر آ گیا۔ 7 محرم کو فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ بچوں، عورتوں، جوانوں سب پیاسے۔ 9 محرم کی شام، شب عاشور، عمر بن سعد نے حملے کا اعلان کیا۔ حصی نے 1 رات کی مہلت مانگی، رات بھر عبادت، قرآن کی تلاوت، توبہ، استغفار، اور آپ نے 3 بار ساتھیوں کو اجازت دی، رات اندھیری ہے، سب چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ سب نے کہا، جان حاضر ہے، سر حاضر ہے۔ 10 محرم جمعہ کا دن، سویرے حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت ظہیر بن قیع، حضرت حر، جو رات کو اب کے پاس آ گئے تھے، نے خطبہ دیا۔ حضرت حر نے یزیدی لشکر سے کہا، کیا تم رسول کے نواسے کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ کوئی نہ بولا۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا اور کہا، گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔ دائیں بازو کے سپہ سالار حضرت عباس، بائیں بازو حضرت ظہیر بن قیع، پہلا شہید حضرت حر کے غلام جان۔ پھر ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس پانی لینے گئے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، مشک پھٹ گئی، آنکھ پر تیر لگا، سر پر وار، شہادت۔
حضرت علی اکبر نکلے۔ 18 سال کے نوجوان سب سے زیادہ نبی سے مشابہت۔ میدان میں لڑتے رہے، آخر مروان بن حکم کے بیٹے نے نیزہ مارا، سر شہید حسیں دوڑے، لاش کو گود میں لیا، پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے خیموں تک لائے۔ حضرت قاسم حسن کے بیٹے نکلے، جوتے پاؤں میں نہ آ رہے تھے، کہنے لگے امو موت مجھے ابھی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ لڑتے رہے، آخر گھیر لیا گیا، تلواروں سے ٹکڑے کر دیے گئے۔ عبداللہ بن حسن 11 سال کے خیمے سے دوڑے، چچا کو کوئی مارے گا تو مجھے مارے۔ ہرملہ نے تیر چلایا، بازو پر لگا، کسی نے گود میں لیا تو دوسرا تیر گلے پر، گود میں شہید۔ پھر وہ لمحہ آیا، 6 ماہ کا علی اصغر پیاس سے رو رہا تھا، کسی نے گود میں اٹھایا، لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اے لوگو، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس معصوم پر رحم کرو، اس کے گلے میں ایک گھونٹ پانی ڈال دو۔ ہرملہ نے 3 خنجروں والا تیر چلایا، گلے پر لگا، خون کا فوارہ نکلا، کسی نے خون ہتھیلی پر لیا، آسمان کی طرف اچھالا۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا؟ اب میدان میں صرف حصے تنہا تھے، 33 تلواریں، 34 نیزے، سینکڑوں تیر لگ چکے تھے۔ پہلے دایاں ہاتھ کاٹا گیا، پھر بایاں۔ شمر نے آگے بڑھ کر سر مبارک تن سے جدا کیا، خون کے چشمے بہہ نکلے۔ پھر 10 گھوڑوں سے جسم کو روندا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، بچوں اور عورتوں کو زنجیروں میں جکڑا گیا۔ زیب نے بھتیجے امام زین العابدین کو بچایا، کوفہ لے جایا گیا، پھر دمشق۔ یزید کے دربار میں سرنہسی پیش کیا گیا، یزید نے لاٹھی سے دانتوں پر مارا۔ ابو برز انصار کھڑے ہوئے، ہٹا اپنی لاٹھی، میں نے ان ہونٹوں پر رسول کے ہونٹ دیکھے ہیں۔ یزید نے آخر میں اہل بیت کو رہا کر دیا۔ زیب اور امام زین العابدین مدینہ واپس آئے، اور ہر سال محرم آتا ہے تو ہم روتے ہیں، لیکن کسی نے سر دیا تھا، دین نہیں دیا تھا۔ اگر ہم آج بھی یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو ہم بھی اسی لشکر میں شامل ہیں جس نے حسیں کو شہید کیا۔